अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हज हाउस की इमारत में हज कैंप के इंतजामात का लिया जायजा। अक़लियतों को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। चिंतन इजलास से सोनिया गांधी का इजहार तशवीश। मुल्क में एक हफ्ता कब्ल आ जाएगा मानसून। और मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान का सानह इर्तिहाल। और अब खबरों की तफसील। आज़मीन हज के लिए तमाम सहूलियात फ़राहम की जाएँ, उन्हें किसी किस्म की तकलीफ़ या शिकायत का मौका फ़राहम ना किया जाए। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हज हाउस इमारत और वक्फ बोर्ड की ज़ेर तामीर इमारत का मुआयना करने के बाद इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हज सीज़न अनकरीब शुरू होने वाला है, इसीलिए इंतज़ामात का जायज़ा लिया जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने हज हाउस अहाते में मौजूद वक्फ बोर्ड की ज़ेर तामीर इमारत का जायज़ा लिया और फायर सर्विस अफसरान को हिदायत दी कि इमारत की बुनियाद में वाक़े नाकारा पानी को कल सुबह खाली करवाया जाए। अलावा अजी उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खैरताबाद के जोनल कमिश्नर को फ़ोन पर हिदायत दी कि हफ्ते को फायर सर्विसेज के अफसरान नाकारा पानी को निकालने के बाद जांच करते हुए लीकेज मुकाम को दुरुस्त करें और पानी के लीकेज को बंद करें, जिस पर अफसरान ने मुस्बत जवाब दिया। वज़ीर मौसूफ ने हज कमेटी और वक्फ बोर्ड के अफसरान को मशवरा दिया कि हज सीज़न शुरू होने से कबल तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएँ। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात फ़राहम करने में संजीदा हैं। आगे कहा कि आज़मीन हज के साथ आने वाले रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें, बिलखुसूस बुजुर्ग और माजूर आज़मीन को हर किस्म की सहूलत फ़राहम की जाए और खुश असलूबी से पेश आएँ। वज़ीर दाखिला ने महकमे ख़ज़ात दफ्तर पहुँच कर कामों का जायज़ा लिया और दरख्वास्त गुजारों से मुलाजिमीन के बर्ताव की जानकारी हासिल की। उन्होंने मुलाजिमीन को हिदायत दी कि तमाम दरखास्तों को बगैर किसी ताख़ीर के वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल करें। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खां और हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने भी मीडिया के नुमाइंदों को मुखातिब किया। इस मौके पर हज कमेटी स्पेशल ऑफिसर शफीउल्लाह, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ, वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के दीगर अफसरान मौजूद थे। टीआरएस के कारगुजार सदर और वजीर बल्दी नज़्म व नसख के तारक रामाराव ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के खिलाफ हत्या इज्जत का मुकदमा दायर किया है। इस सिलसिले में केटीआर के वकील ने बंडी संजय को नोटिस रवाना की है। केटीआर ने दावा किया है कि बंडी संजय ने 11 मई को ट्विटर पर उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं। केटीआर ने बंडी संजय से मुतालबा किया कि वो उन इल्ज़ामात को वापस लेते हुए अवाम से माफ़ी मांगे। केटीआर ने खबरदार किया कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो हत्या इज्जत का मुकदमा दायर करेंगे। इस सिलसिले में केटीआर के वकील के जरिए बंडी संजय को नोटिस रवाना की गई। नोटिस में तारक रामाराव के वकील ने कहा कि बंडी संजय ने अपनी मकबूलियत के लिए वजीर केटीआर पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर तशहीर हासिल करने की नीयत से झूठ बोला है। वकील ने कहा कि बंडी संजय, जो कि कौमी सतह की पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, ने अवामी जिंदगी में मिसाली साबित होने के बजाय सिर्फ तशहीर की ख्वाहिश के लिए तलबा की खुदकुशी के मामले को वजीर केटीआर से मंसूब करने की कोशिश की है। बंडी संजय, जिन्होंने केटीआर की साख को दागदार करने के लिए गलत रिमार्क्स किए हैं कि केटीआर को दीवानी और फौजदारी कवानीन के तहत मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा वकील ने नोटिस में कहा कि वो कानून के मुताबिक मुनासिब कार्रवाई के हकदार होंगे। वकील ने अपने मौकिल केटीआर से 48 घंटे के अंदर गैर मशरूत माफ़ी मांगने का बंडी संजय से मुतालबा किया है। मोहम्मद सलीम सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के एक सहाफ़ती बयान में कहा गया है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर 18 के मुताबिक मुंतखब आज़मीन हज को दूसरी किस्त अदा करने की आखिरी तारीख 19 मई मुकर्रर की गई है, जिसकी रकम 1,20,000 है। मोहम्मद सलीम सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने ऐलान किया कि मुंतखब आज़मीन हज का पहला तरबियती काम चहाशंबा 18 मई को 10:30 बजे ता 5 बजे शाम हाईटेक गार्डन फंक्शन हॉल ओल्ड मलकपेट करीब A1 फंक्शन हॉल मुनक़िद होगा। उन्होंने आज़मीन हज से दरख्वास्त की कि वो सफ़र हज की दूसरी किस्त बजरिए ऑनलाइन किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में हक मैनेजर जमा करवा कर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में असल चालान की रसीद जमा करें। उन्होंने बताया कि 1534 पासपोर्ट हज कमेटी ऑफ इंडिया को रवाना किए गए हैं ताकि वीज़ा और सफरी दस्तावेजात की तैयारी की जा सके। मोहम्मद सलीम सदर नशीन ने मज़ीद बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से मयारी किस्म के यूनिफॉर्म बैग्स फराहम किए जा रहे हैं। उन बैग्स को हासिल करने के लिए ऑनलाइन हज कमेटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर हफ्ता 14 मई तक मुलाहिजा कर सकते हैं। मोहम्मद सलीम ने बताया कि दिगर ने भी आज हज कमेटी के मुख्तलिफ दफातर का मुआयना किया और पासपोर्ट सेक्शन का भी तफसीली मुआयना किया।
اردو پریس کلب نظام آباد صدر محمد خالد خان، نائب صدر سید قیصر اور سیکریٹری محمد ذاکر نے RTC ریجنل مینیجر نظام آباد عشا رانی سے ان کے چیمبر میں ملاقات کرتے ہوئے نظام آباد میں حال میں شروع کردہ سٹی بسوں پر مقامات کے نام اردو میں تحریر کرنے کے سلسلے میں تحریری یادداشت حوالے کی۔ صدر اردو پریس کلب محمد خالد خان نے ریجنل مینیجر عشا رانی سے انکشاف کیا کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے تمام سرکاری محکمہ جات میں اردو زبان پر عمل آوری کے سلسلے میں احکامات جاری کیے گئے ہیں، لیکن عمل آوری نہیں کی جا رہی ہے۔ نائب صدر نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اردو زبان کو ریاست میں دوسری سرکاری زبان کا موقف دیے جانے کے باوجود عمل آوری میں جانبداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ریجنل مینیجر کو بتایا کہ اگر تمام سٹی بسوں پر مقامات کے نام اردو زبان میں تحریر کیے جاتے ہیں تو مسافرین کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور RTC ادارے کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ صرف تیلگو زبان میں مقامات کے نام تحریر کیے گئے ہیں، اردو کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ہندوستان نے ایک مرتبہ پھر بین الاقوامی سطح پر ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جیسی کثیر الخوی ایجنسیوں میں بڑی اصلاحات کے مطالبے کو دہرایا ہے۔ جمعرات کو کورونا پر دوسری عالمی ورچوئل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ صحت کے شعبے کے مستقبل کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر مزید ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک مضبوط سپلائی بھی قائم کرنا ہوگی اور ہر ایک کو دوائیوں تک رسائی کے قابل بنانے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم مودی امریکی صدر جو بائیڈن کی دعوت پر اس ورچوئل کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس سے پہلے یہ کانفرنس 22 ستمبر سن 2021 کو ہوئی تھی، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی شرکت کی تھی۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ WTO کے قوانین، خاص طور پر ٹرپس انٹرنیشنل کنونشن آن انٹلیکچوئل پراپرٹی رولز کو مزید لچکدار بنانے کی ضرورت ہے۔ عالمی صحت کے بنیادی ڈھانچے کو مزید کارآمد بنانے کے لیے WHO کو اصلاح اور مضبوط کرنا چاہیے۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی نے راجستھان کے ادے پور میں کانگریس کے 3 روزہ سنکلپ چنتن اجلاس کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی اور BJP قائدین پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی اور ان کے اتحادیوں نے حکومت میں پولرائزیشن کو مستقل کر دیا ہے۔ لوگ خوف اور عدم تحفظ کے احساس میں جی رہے ہیں۔ اقلیتوں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو ہمارے معاشرے کا اٹوٹ حصہ ہیں اور ملک کے مساوی شہری ہیں۔ مودی حکومت اقلیتوں پر ظلم کر رہی ہے اور مہاتما گاندھی کے قاتلوں کی تعریف کر رہی ہے۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم مودی اور ان کی حکومت زیادہ سے زیادہ حکمرانی اور کم سے کم حکومت کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقسیم کو مستقل کر دیا گیا ہے، ہمارے معاشرے کی تکثیریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، سیاسی مخالفین کو ڈرایا جا رہا ہے، جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اجلاس نے کانگریس کو متحد کرنے کے علاوہ BJP، RSS اور اس سے وابستہ تنظیموں کی پالیسیوں کے نتیجے میں ملک کو درپیش بے شمار چیلنجوں پر بات کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ سونیا گاندھی نے پارٹی قائدین پر زور دیا کہ وہ آپسی اختلاف کو ختم کرتے ہوئے ملک میں نفرت کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے آگے آئیں۔ ملک کی عوام کو بہت جلد گرمی سے مکمل طور پر راحت ملنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے جاریہ سال جنوب مغربی مانسون کے معمول سے ایک ہفتہ قبل کیرالہ پہنچنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ عام طور پر 1 جون کو مانسون کیرالہ کے ساحل سے ٹکراتا ہے، لیکن اس مرتبہ اس کے ایک ہفتہ قبل سرگرم ہونے کا امکان ہے۔ پیش قیاسی کی گئی ہے کہ 5 یا 8 جون کے درمیان مانسون تلنگانہ میں سرگرم ہو سکتا ہے اور اس مرتبہ ملک میں اچھی بارش ہونے کی بھی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے آج اتر پردیش کے وارانسی میں واقع گیان واپی مسجد میں سروے کو روکنے کی درخواست کو خارج کر دیا۔ کئی برسوں سے اس مسجد پر ہندوؤں نے مندر پونے کا دعویٰ کرتے آ رہے ہیں، جس پر الہ آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ مسجد میں ویڈیو سروے کرایا جائے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کی گئی اور سروے کو روکنے کی درخواست کی گئی، تاہم سپریم کورٹ نے آج سروے کو روکنے سے انکار کر دیا۔ تاہم عدالت عظمیٰ نے اس درخواست کا جائزہ لینے کا تیقن دیا ہے۔ چیف جسٹس NV رمنا کی سربراہی والی بینچ نے آج کیس کی سماعت کی۔ وکیل حذیفہ احمدی نے کہا کہ گیان واپی مسجد میں کئی سالوں سے نمازیں ہوتی رہی ہیں۔ انہوں نے چیف جسٹس سے کہا کہ مسجد میں سروے کے لیے دیے گئے احکامات کو معطل کیا جائے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے چیف جسٹس رمنا نے کہا کہ انہیں تنازع کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، اس لیے سروے روکنے کا وہ آرڈر نہیں دے سکتے۔ چیف جسٹس نے درخواست گزار سے کہا کہ وہ الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی مجھے کاپی حوالے کریں، میں پہلے اس فیصلے کا مطالعہ کریں گے۔
نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کے 2 ساتھیوں کو ممبئی سے گرفتار کیا ہے۔ ملزمین کی شناخت عارف ابوبکر شیخ اور شبیر ابوبکر شیخ کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ ملزمین آپس میں حقیقی بھائی بتائے گئے ہیں۔ جمعرات کی شام شہر کے مضافات میں واقع ان کے گھروں سے انہیں گرفتار کیا گیا۔ قیمتیں بڑھتے ہی چوروں کی نظریں لیموں پر پڑ گئیں۔ اتر پردیش کے غازی آباد سبزی منڈی سے چوروں نے لیموں کے 12 تھیلے چرا لیے، جن کی مالیت 70,000 روپے بتائی گئی ہے۔ عجیب بات ہے کہ چوروں نے صرف لیموں کی چوری کی، انہوں نے باقی ترکاریوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ بھوجپور کے راشد کی منڈی میں دکان ہے جہاں یہ چوری کی واردات پیش آئی۔ حالیہ دنوں میں ایسے واقعات میں اضافے کے باعث سبزی منڈی میں سیکورٹی گارڈز بھی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ اس سال اپریل میں شاہجہاں پور میں پیش آیا تھا۔ چوروں نے ترکاری کے گودام سے 60 کلو لیموں، 40 کلو پیاز اور 38 کلو لہسن چوری کر لیے تھے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان انتقال کر گئے ہیں۔ وہ ابو ظہبی امارت کے حکمران بھی تھے۔ ان کی عمر 73 برس تھی۔ شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان سن 1948 میں پیدا ہوئے تھے۔ سن 2004 میں امارات ابو ظہبی میں اقتدار میں آئے اور ریاست کے سربراہ بن گئے۔ آئین کے تحت دبئی کے حکمران نائب صدر اور وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم اس وقت تک صدر کے طور پر کام کریں گے جب تک کہ 7 امارات کے حکمرانوں کی فیڈرل کونسل 30 دنوں کے اندر نئے صدر کے انتخاب کے لیے میٹنگ نہ کرے۔ توقع ہے کہ ان کے سوتیلے بھائی ولی عہد شیخ محمد بن سعید ال نہیان ابو ظہبی کے حکمران کے طور پر جانشین ہوں گے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے حج ہاؤس کی عمارت میں حج کیمپ کے انتظامات کا لیا جائزہ۔ اقلیتوں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، چنتن اجلاس سے سونیا گاندھی کا اظہار تشویش۔ ملک میں 1 ہفتہ قبل آ جائے گا مانسون، اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کا سانحہ ارتحال۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔